مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھی کہ اگر شوہر کی طرف سے خلع کی پیشکش ہوئی اور شوہر نے یہ کہا کہ خالعت امراتی الغائبہ علی کذا، اس کو خبر پہنچی عورت کو اس کی، اور اس نے اس خبر کو سننے کے بعد اس نے قبول کر لیا، تو اب یہ اس کا قبول کرنا جائز ہے۔ آیا تھا بالاتفاق یہ کیا ہوگا؟ شطر جانب زوج سے باب خلا میں ایجاب کیا ہوگا؟ بالاجماع موقوف ہوگا، تو بالاجماع موقوف ہوگا۔ اور جانب مرأہ سے اگر عورت کی طرف سے خلا کو کہا گیا ہے، عورت بولی میں نے اپنے فلاں غائب شوہر سے اتنے مال پر خلا کیا، اس کو خبر پہنچی، اس نے اجازت دے دی، تو اب یہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، یعنی بالاتفاق یہ بالاجماع یہ چیز موقوف نہیں ہوگی۔ تو موقوف نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یعنی لم یجز لا یتوقف کی تفسیر ہے، یعنی جائز موقوف نہیں ہے، مطلب جائز نہیں ہے۔ آج کے سبق میں وجہ فرق کا ذکر ہے اور اس کو بغور سننا ہے۔ وجہ فرق آخر کار دونوں وجہوں میں، دونوں صورتوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی طرف سے وہ بالاجماع موقوف ہو رہا ہے اور عورت کی طرف سے وہ موقوف نہیں ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ خلع شوہر کی جانب میں، جانب زوج میں خلع یہ یمین ہے، قسم ہے، گویا کہ شوہر نے اگر عورت سے کہا خالعت امرأۃ الغائبہ علی کذا، تو جانب زوج میں خلع یہ یمین ہے، قسم ہے۔ یمین کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ کیونکہ خلع کے اندر طلاق کو مال کے قبول کرنے کے بدلے معلق کرنا ہوتا ہے۔ خلع میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی اتنے مال کے بدلے مال دے دو اور تم اپنی آزادی لے لو۔ تو خلع میں مال کے قبول کرنے پر طلاق کو معلق کرنا پایا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ خلع کیا ٹھہرا؟ یمین ٹھہرا، قسم ٹھہرا۔ اور اسی بنیاد پر اس میں شوہر خلع سے رجوع کا اختیار نہیں رکھے گا۔ اگر شوہر کہنے کے بعد مال کے قبول کرنے پر اس نے اپنے خلع کو معلق کر دیا، مطلب خالعت علی امراتی الغائبہ علی کذا، مطلب یہ ہے اگر اتنا مال میری عورت دے دے تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اگر اتنا مال، تو گویا کہ اس نے کیا کر لی؟ قسم کھا لی کہ اتنا مال وہ دینے پر میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو اب وہ اگر یہ کرنا چاہے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنے اس خلع کے قول سے جو میں نے کیا، تو رجوع کا مالک نہیں ہوگا یہ۔ بھئی قسم میں حالف نے قسم کھائی تو حالف اپنی قسم سے رجوع کرے گا کیا؟ کوئی قسم کھانے والا اگر یہ کہے میں اپنی قسم سے رجوع کرتا ہوں تو مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ بھی یمین ہے، اس میں بھی وہ قسم، وہ قول کرنے کے بعد اس کا رجوع کا مالک نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے اس میں خلع کے اندر اس کو وقت کی طرف منسوب کرنا اور کسی شرط پر معلق کرنا دونوں صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا، وہ شوہر کہے خالعتک غدن، خالعتک کیا مطلب؟ میں نے تجھ سے کل خلع کیا یا کل خلع میں کروں گا، تو یہ وقت پر
معلق وقت کی طرف منسوب کرنا کیوں صحیح ہے؟ چونکہ یہ یمین ہے اور اس میں جناب عالی رجوع کا مالک نہیں ہے، وہ لا یملک الرجوع عنہ، تو اب اس کو وقت کی طرف منسوب کرنا اور تعلیق بالشرط، شرط پر معلق کر کے یوں کہنا کہ وَإِن قَدِمَ فُلَانٌ فَقَدْ خَالَعْتُكِ عَلَىٰ كَذَا، اگر فلاں مطلب آئے تو میں تجھ سے مطلب اتنے اتنے پیسوں پر کیا کروں گا؟ خلا کروں گا۔ اب یہ بتائیے کہ اتنی بات سے خلا کا یمین ہونا کیا ہو گیا؟ بھائی سمجھ لینا اس چیز کو، خلا کا یمین ہونا کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا کہ خلا یمین ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، خلا جب یمین ہو گیا تو عورت اب غائب ہے، عورت کی عدم موجودگی ہے، تو عورت کی عدم موجودگی یہ صحت یمین کے لیے مانع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ عورت غائب ہے تو شوہر قسم کھا سکتا ہے، تو شوہر کی قسم کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ قسم کو روکنے والی اس کی عدم موجودگی شوہر کی قسم کو یعنی آڑے نہیں آئے گی، جیسے کہ دخول دار والی صورت میں مطلب یہ ہے کہ اگر عورت غائب ہے گھر سے اور شوہر نے کہہ دیا ان دخلت الدار فانت طالق، تو اس صورت میں طلاق کو دخول دار پر معلق کر دیا ہے، اور عورت کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو عورت کی غیبوبت یہ تعلیق بالشرط کے تعلیق کو یعنی طلاق کو شرط پر معلق ہونے کی صحت کو مانے نہیں ہے۔ اس نے طلاق کو دخول دار پر معلق کیا عورت کی غیبوبت میں، جیسے وہ صحیح ہے ایسے ہی یہاں بھی عورت کا غائب ہونا یہ صحت یمین میں آڑے نہیں آئے گا۔ لہٰذا اب شوہر نے جو یہ کہا کہ میں نے تجھ سے اتنے مال پر خلا کیا، تو اب ایسی صورت میں شوہر والی صورت میں بالاجماع وہ موقوف ہو جائے گا، اس وجہ سے جیسے کہ قسم کے اندر توقف ہو جاتا ہے اور تعلیق کے اندر، لیکن جانب مرأہ سے عورت کی طرف سے دیکھ لیجئے، عورت کی طرف سے یہ ہے، یہ معاوضہ ہے۔ معاوضہ اور یمین میں فرق ہے نا بھائی، قسم الگ ہے اور معاوضے کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ۔ تو جانب اہلیہ سے عورت کی طرف سے یہ خلا یمین نہیں ہے، بدلہ ہے۔ اب جب عورت کی طرف سے بدلہ ہے تو شوہر اگر یعنی اب اس کا خلا کو اگر شرط پر معلق کر دیں عورت کی جانب سے، یہ باریک باتیں ہیں، تھوڑا ذہن کرو گے جبھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر شوہر عورت کی طرف سے من جانبی ہا، اگر عورت کی طرف سے اس خلا کو شرط پر معلق کر دیا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی عورت یہ کہے کہ اگر اتنا مال مجھے مل گیا یا تم مجھے دے دو تو میں کیا ہوں؟ آزاد ہوں۔ تو یہ عورت کی طرف سے اس کو شرط پر معلق کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس خلا کو وقت کی طرف بھی منسوب کرنا درست نہیں ہوگا عورت کا۔ کیسے کہ وہ عورت کہے کہ خالعتک غدا، میں تم سے کل کیا کروں گی؟ خلا۔ کیوں صحیح نہیں ہے یہ؟ کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے نا، عقد معاوضہ ہے، اور شوہر کے اجازت دینے سے پہلے پہلے عورت رجوع کی بھی مالک ہے۔ شوہر مالک نہیں ہو رہا تھا، لیکن عورت کیا ہے؟ اس میں کہا شوہر کی اجازت سے پہلے پہلے عورت رجوع کی بھی کیا ہے؟ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے پہلے اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بات واپس لے لی تو اس کا وہ مالک رہے گی اس چیز کی۔ لہٰذا جانب مرأہ سے خلا عقد معاوضہ کی طرح ہو گیا۔ تو اب جب معاوضہ ٹھہرا تو معاوضات میں جو ایجاب ہے، ابھی آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، معاوضات میں جو مشتر ہے، جو ایجاب ہے، وہ کیا موقوف ہوتا ہے؟ دوسرے جز پر موقوف ہوتا ہے۔ بے وغیرہ میں عاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے ایک شطر دوسرے شطر کے وجود پر توقف ہوتا ہے،
ابھی آپ نے پڑھا بے میں لا یتوقف نہیں ہوتا ہے، تو کیونکہ بے بھی عقد معاوضہ ہے، بائع اپنی مبی دیتا ہے، مشتری اپنا ثمن دیتا ہے، تو نے دیا میں نے خریدا، تو بیع معاوضہ میں ایجاب جو ہے دوسرے پر موقوف نہیں ہوتا ہے، تو جیسے بے وغیرہ میں ایجاب دوسرے کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہوگا، ایسے ہی خلا بھی جانب مرأہ سے عقد معاوضہ ہوا، لہٰذا یہ بھی موقوف نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے شوہر کی طرف سے اس کا الگ حکم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ عورت کی طرف سے اس کا الگ حکم ہے۔ ایک مثال اور دی ہے انہوں نے نیچے، ایک مثال یہ دی ہے کہ جس طریقے سے خلا کا معاملہ الگ ہے، فرق رکھتا ہے، ایسے ہی غلاموں کی آزادی میں شطر، یعنی جو پہلے نکلا وہ کیا ہوتا ہے؟ شطر اول پہلا جز، غلاموں کی آزادی میں جو شطر ہے مولا کی جانب سے مال پر، غلاموں کی آزادی میں شطر یہ موقوف ہوگا جبکہ غلام غائب ہو، اور اگر مطلب یہ ہے کہ غلام کی جانب سے یہ موقوف نہیں ہوگا جبکہ مولا غائب ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ غلام نے یعنی مولا کی طرف سے مال پر، غلام غائب ہے اور مولا نے یہ کہا اتنا مال مطلب مجھے چاہیے، اور تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو، تو جانب مولا سے یہ آزادی کا پروانہ اتنے مال پر، یہاں یہ چیز کیا ہوگی؟ موقوف ہوگی، انہوں نے یہ کہا، جبکہ غلام غائب ہے۔ آزادی یہ شطر موقوف ہوگا جبکہ غلام غائب ہو، اور عبد کی جانب سے اگر یہ ہو رہا ہے، غلام کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مال دے دوں گا اور پھر آزادی لے لوں گا، تو غلام کی طرف سے اگر مولا غائب ہے تو غلام کی طرف سے یہ چیز موقوف نہیں ہوگی۔ تو اس کی صورت خلا کی صورت کی طرح ہے کہ خلا کے اندر جانب زوج سے تو وہ توقف ثابت ہو رہا ہے، شطر موقوف ہو رہا ہے، اور جانب مرأہ سے وہ شطر موقوف نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے ہی اس میں بھی ہے، اگر غلام کی جانب سے یہ ہے تو الگ حکم ہے، اور آقا کی جانب سے اگر ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ اور اس کا ایک ضابطہ صاحب کتاب نے نیچے بیان کیا ہے، وہ ضابطہ نیچے آ رہا ہے، دیکھیے ذرا ملائیں۔ ووجہ الفرقی، فرق کی وجہ یہ ہے، ان الخلع فی جانب الزوج یمین، کہ خلع جانب زوج میں یمین ہے۔ کیوں ہے یمین؟ لأنہ تعلیق الطلاق بقبول المال، کیونکہ وہ مال کے قبول کرنے کی وجہ سے طلاق کو کیا کرنا ہے؟ معلق کرنا ہے، تو جب معلق کرنا ہے تو فکانہ یمین، وہ کیا ہو گیا؟ اچھا قسم میں بھی کیا ہوتا؟ قسم کھانے والا کیا کرتا؟ کسی نے قسم کھائی اگر ایسا واللہ لا یعنی لا آکلو، یا جو بھی کھائی کہ بخدا میں قسم نہیں کھاؤں گا، وہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو قسم میں بھی کیا تعلیق کا پہلو ہوتا ہے؟ کس طور سے تعلیق کا پہلو؟ کہ کہنے والے نے سوال یہاں یہ ہے قبول المال، اس لیے کہ یہ طلاق کو معلق کرنا ہے مال کے قبول کرنے کے عوض، فکانہ یمینا، تو یہ خلا کیا ہو گیا؟ یمین۔ ولہذا لا یملک الرجوع عنہ، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ بسبب الخلع الیمین، چونکہ یمین، یہ خلع کیا ہے؟ یمین ہے، تو خلا کے یمین ہونے کی بنیاد پر وہ شوہر اس سے رجوع کا مالک نہیں ہوگا۔ وتصح فیہ الاضافہ، اور اس کے اندر اضافت کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ کس کے اندر؟ خلا کے اندر اس کو وقت کی طرف منسوب کرنا اور شرط پر تعلیق کی طرف منسوب کرنا، تعلیق بالشرط کی طرف اس کی اضافت کرنا، اس طور سے درست ہوگی۔ اب وقت کی مثال، پہلے وقت کی مثال دے رہے، لف و نشر مرتب ہے یہ، اس طور سے کہ وہ کہے شوہر خالعتک غدن، میں نے تجھ سے کل خلع کیا یا میں تجھ سے کل خلع کروں گا، وَإِن قَدِمَ فُلَانٌ، اور اگر فلاں آئے تو میں نے تجھ سے اتنے مال پر کیا کیا؟ خلع۔ یہ کس کی مثال ہے؟ تعلیق بالشرط کی طرف اضافت کی۔ وَإِذَا كَانَ يَمِينًا، اور جب خلع کیا ٹھہرا؟ یمین ٹھہرا، فَغَيْبَةُ الْمَرْأَةِ، تو اب عورت کی عدم موجودگی یہ روکے گی نہیں یمین کی صحت کو،
یمین کے صحیح ہونے کو نہیں روکے گی، جیسے کہ تعلیق بدخول الدار میں اس کو شرط پر معلق ہونے کو وہ نہیں روک رہی ہے طلاق والی صورت میں۔ وَأَمَّا مِن جانب المرأة، رہ گیا عورت کی طرف سے خلا، فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ، تو یہ کیا ہے؟ معاوضہ ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ، اسی بنیاد پر اس کو شرط پر معلق کرنا عورت کی طرف سے یہ صحیح نہیں ہوگا، اور خلا کی اضافت وقت کی طرف کرنا عورت کی جانب سے یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ عقد معاوضہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور عورت شوہر کی اجازت سے پہلے رجوع کی کیا ہوگی؟ مالک ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةً، جب یہ عقد معاوضہ ٹھہرا، فَالشَّطْرُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ، تو معاوضات میں جو شطر ہوتا ہے وہ موقوف نہیں ہوتا ہے دوسرے شطر پر، جیسے کہ بے وغیرہ میں تفصیلی بحث آپ لوگ پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ذہن میں نہ رہا ہو، لیکن ابھی تفصیلی بحث گزری ہے۔ وَكَذَا الشَّطْرُ فِي اِعْتَاقِ الْعَبِيدِ عَلَى مَالٍ مِّن جانب المولا يَتَوَقَّفُ، یہی حال ہے غلاموں کی آزادی میں جو شطر ہوتا ہے مولا اور آقا کی طرف سے ایک مال پر، غلاموں کی آزادی میں جو شطر ہوتا ہے وہ موقوف ہوگا جبکہ غلام کیا ہو؟ غائب ہو، اور جانب عبد سے وہ شطر اول موقوف نہیں ہوگا جبکہ مولا کیا ہو؟ غائب ہو۔ تو اس میں بھی وہی صورت آ گئی، وجہ اس کی یہ ہے لِأَنَّهُ مِن جَانِبِهِ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ وَمِن جَانِبِ الْعَبْدِ مُعَاوَضَةٌ، اس بنیاد پر کہ وہ شطر مولا کی طرف سے، وہ شطر کس کی طرف سے؟ مولا کی طرف سے آزادی کو شرط پر معلق کرنا ہے۔ جب مولا کی طرف سے وہ ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ آزادی کو مولا شرط پر معلق کر رہا ہے، اور غلام کی طرف سے معاوضہ ہے وہ، تو گویا کہ اعتاق عبید میں شطر غلاموں کی طرف سے یہ ایسے ہی عقد معاوضہ ہے جیسے کہ باب خلا میں عورت کی طرف سے خلا کا شطر اول یہ کیا ہے؟ عقد معاوضہ ہے۔ تو خلا میں جیسے عورت کی طرف سے شطر اول یعنی بالاتفاق مطلب یہ ہے کہ موقوف نہیں ہوگا، ویسے ہی جانب عبد میں غلاموں کی آزادی جانب عبد کی طرف سے یہ بالاتفاق موقوف نہیں ہوگی، اور جانب مولا کی طرف سے یہ جو ہے اعتاق عبید کا شطر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شوہر کی طرف سے خلا کے اندر پہلا جز، جیسے وہاں بالاجماع توقف ہوگا ویسے ہی یہاں بھی جانب مولا سے مال پر غلاموں کی آزادی میں شطر اول یہ یتوقف بالاجماع۔ ومن جانب العبد معاوضہ، جانب عبد میں یہ معاوضہ ہے۔ والاصل ان فی کل موضع لا يتوقف الشطر على ما وراء المجلس یصح الرجوع عنہ، اس میں ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ اصل کا مطلب یہاں ضابطہ ہے، ضابطہ یہاں یہ ہے کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں شطر ما ورائے مجلس پر موقوف نہ ہو، جہاں جو شطر ہوتا ہے جزو اول، جہاں جس جگہ میں بھی ما ورائے مجلس پر موقوف نہ ہو یصح الرجوع عنہ، تو وہاں رجوع کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ تو اب یہاں دیکھ لیجئے خلا کے اندر جانب مرأہ سے جو شطر ہے یہ ما ورائے مجلس پر موقوف نہیں ہے، اسی لیے عورت کس کی مالک ہو رہی ہے؟ رجوع کی، اجازت زوج سے پہلے۔ ولا یصح تعلیقہ بالشرط، اور اس کو شرط پر معلق کرنا بھی درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ ما ورائے مجلس پر موقوف نہیں ہے، اور وقت کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا جیسے کہ بیع میں، اجارے میں اور کتابت میں۔ اور جس مقام میں شطر ما ورائے مجلس پر موقوف ہوگا تو وہاں رجوع بھی درست نہیں ہوگا، جیسے کہ شوہر کی طرف سے اور غلاموں کی آزادی میں مطلب جانب مولا سے، تو وہاں رجوع بھی صحیح نہیں ہوگا اور اس کو شرط پر معلق کرنا صحیح ہوگا اور وقت کی طرف اضافت کرنا صحیح ہوگا، جیسے کہ خلا من جانب الزوج میں اور من جانب المولا یعنی جانب مولا سے مال پر غلاموں کی آزادی میں۔ تو یہ ضابطہ انہوں نے بیان کیا، یہ ضابطہ جہاں جہاں فٹ ہوگا وہاں جناب عالی یہ چیز صادق آئے گی جو انہوں نے ضابطے کے اندر بیان کی۔
اب اس ضابطے کی روشنی میں آپ خلا والی صورت کو لے لیجئے، اس ضابطے کی روشنی میں آپ غلاموں کی آزادی والی صورت کو پہلے جز کو لے لیجئے، تو یہی ضابطہ فٹ ہوگا۔ جہاں جہاں یہ ضابطہ فٹ ہوگا وہاں وہاں اسی ضابطے کے اعتبار سے اس کی تشریح و توضیح کی جائے گی۔